السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی وزراء کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو و اسرائیلی وزراء کو ان کی اوقات یاد کرا دیا۔ اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے تو وہ ایک دن میں کچلا جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل امریکی امداد اور امریکی اسلحے کے بل بوتے پر خطے کا بدمعاش بنا ہوا ہے، لیکن اب امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو مسلمانوں کی نسل کشی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ کبھی فلسطینیوں کا قتل عام، کبھی ایران پر حملہ اور کبھی لبنان میں بڑے پیمانے پر حملے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکہ میں موجود ان کی لابی MOU پر دستخط ہونے کے باوجود اب بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کسی طرح مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو روکا جائے اور امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہونے دیا جائے۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اسرائیل ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی خفیہ اداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیرپا امن معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ ان کی حکومت خطرے میں ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ امن عمل کو متاثر کرنے کے فیصلے کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ایک بنیادی نقطے یعنی تمام محاذوں پر جنگ بندی کے خلاف ہوگا۔ اس سال اسرائیل میں ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کی سیاسی بقا اس بات سے جڑی ہے کہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں یا دھوکہ دیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں فاتح ہیں۔ غزہ کے بعد انہوں نے لبنان کو بھی تباہ کر دیا، شام کو بھی تباہ کر دیا۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد امن معاہدوں کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اسرائیل کو کیسے روکتے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی ہے کہ امریکہ عالمی عدالت میں نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ چلانے کی حمایت کر سکتا ہے اگر نیتن یاہو باز نہیں آتا۔ اب تک امریکہ کی مخالفت کے باعث نیتن یاہو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی عالمی عدالت میں۔ جمعہ 19 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے پہلا راؤنڈ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ ایران نے صاف کہہ دیا تھا جب تک لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہیں گے وہ مذاکرات کے لیے جنیوا نہیں آئے گا۔ امریکہ کی مداخلت پر اسرائیل نے لبنان پر حملے روک دیے۔ امریکی وفد 20 جون کو جنیوا پہنچ گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملہ کیا تو امریکی معاہدے کو بھول جائے امریکہ، اور ایران جو ہے اسرائیل کو سخت جواب دے گا۔ اور اب اطلاع یہ ہے کہ اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملہ کر دیا۔ بہرحال اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں مفاہمتی یادداشت کو وہ تو قائم ہے اور مستقل معاہدے پر عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اسرائیلی بمباری سے لبنان پر بڑے پیمانے پر وہاں تباہی ہوئی ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا۔ عام شہریوں، خواتین اور بچوں کی شہادتوں کو اکثر عسکری اہداف کے خلاف کارروائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ زمینی حقائق اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ لبنان کے کئی علاقوں میں بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا اور شہری آبادی براہ راست جنگ کی زد میں ہے۔ بیروت بھی خطرے میں۔ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر لیری جانسن کے مطابق امریکہ کی عسکری تیاریوں میں حالیہ دنوں میں نمایاں تبدیلی یا کمی دیکھی گئی ہے۔ وہ ہنگامی عسکری مراکز جو جنگ کے آغاز کے دوران 24 گھنٹے کام کرتے تھے اب انہیں بند کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور خطے میں تعینات امریکی فوجیوں اور جنگی جہازوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن فی الحال کسی نئی براہ راست فوجی مداخلت کا نہیں چاہتا، ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ اسرائیل پر حقیقی دباؤ ڈالنا چاہے تو دفاعی تعاون، فضائی دفاعی نظاموں اور فوجی امداد کے حوالے سے متعدد عملی اقدامات کر سکتا ہے، پابندیاں تک لگا سکتا ہے، امداد بند کر سکتا ہے، لیکن اب تک ایسے اقدامات کی واضح آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔
بعض ہلکے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آبنۂ حرمت جزوی طور پر بند ہے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد آبنۂ حرمت مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، اور جنیوا ملاقات منسوخ ہونے کے باوجود ایران کا آبنۂ حرمت بند کرنے کا ارادہ نہیں۔ لیکن سب جانتے کہ اگر آبنۂ حرمت دوبارہ بند ہوئی، اس کے اثرات عالمی معیشت اور بالخصوص امریکی معیشت پر گہرے ہوں گے۔ ان کے مطابق امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر پہلے ہی محدود سطح پر آ چکے ہیں، اور توانائی کی رسد میں بھی کسی بڑے بحران کی صورت میں قیمتوں میں شدید اضافہ اور معاشی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر لبنان میں صورتحال مزید بگڑتی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں تو ایران کے لیے اسرائیل کے خلاف براہ راست اقدامات کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، ایران حملہ کر سکتے ہیں۔ تہران فی الحال یہ تاثر قائم رکھنا چاہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے تاکہ عالمی رہنما واضح طور پر دیکھ سکے خلاف ورزی کس جانب سے ہو رہی ہے، ایران کی جانب سے نہیں ہو رہی، اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو امریکی سیاسی حلقوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، تاہم امریکہ میں اسرائیل کے لیے عوامی حمایت خاص طور پر نوجوان نسل میں پہلے کی نسبت کمی آئی ہے۔ اگر موجودہ کشیدگی اور معاشی دباؤ برقرار رہتا ہے تو اس کے سیاسی اثرات نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے اندر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا تھا کہ پاکستان سے سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور امریکہ جو وہاں کے جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس پروپیگنڈے سے بے حد متاثر ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں عسکری محاذ، اقتصادی دباؤ اور سفارتی کوششیں بیک وقت جاری ہیں۔ جنگ بندی کے اعلانات کے باوجود زمینی حقائق مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو جاریت سے باز نہ آئے تو صورتحال بدل سکتی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اہم بات یہ کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے وزیر اعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ پاکستانی رہنماؤں نے ایران سے ڈیل میں بہت مدد دی۔ پاکستانی قیادت اور ایرانی قوم کو جانتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ بھارت کو کب مجبور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرے، پاکستان میں دہشت گردی نہ کرائے۔ بھارتی لیڈرشپ کو بہرحال یہ احساس ہو گیا کہ اب دنیا اس کی بات کو نہیں بلکہ پاکستان کی بات کو اہمیت دیتی ہے۔ عالمی معاملات میں بھارت تنہا ہے۔ جہاں تک G7 ممالک کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کا دفاع کرے گا، یہ ایک مذاق ہی تھا۔ امریکی کیوں اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں گے؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو امریکہ بھارت کا اسی طرح دفاع کرے گا جس طرح اس نے دبئی، بحرین اور کویت کا کیا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔